لبيك يا حسين لبيك يا حسين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو موجودہ بارشوں سے جو ملکی حالات بصورت سیلاب ہمارے سامنے ہیں رحمت للعالمین اور ان کے گھرانے رحمت کے صدقے میں اللہ ہمیشہ کے لیے ایسے حالات سے ہمیں امن و امان عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 59 کی سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس احکم الحاکمین نے قیامت تک کے لیے اپنا قطعی اور محکم فیصلہ تمام امت مصطفی کو سنا دیا ہے، خواہ وہ اس دور میں تھے، خواہ آنے والے دور میں ہیں، خواہ تا قیام قیامت جس جس دور سے ان کا تعلق رہے گا، اللہ نے انہیں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لو، جو تمہیں رسول دے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں رسول کہا گیا ہے، محمد نہیں کہا گیا، یعنی اللہ نے آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں محمد بن عبداللہ دے وہ لو، نہ، جو تمہیں رسول دے وہ لو۔ معلوم ہوا اللہ نے رسول کے منصب کا ذکر کیا ہے، نام کا ذکر نہیں کیا۔ اب اگر کوئی رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ منکر منصب بنے گا۔ ما آتاکم الرسول، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے فخذوہ، پس وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے پس اس سے رک جاؤ۔ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے دو جز ہیں، پہلا جز کیا ہے کہ جو رسول دے وہ لو، اور دوسرا جز کیا ہے کہ جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام ہے اسلام، یعنی صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، اور خاص طور پر یہ ماحول علمی جو ہر سال میسر آتا ہے، جن کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مختصراً الفاظ میں کوئی ہم سے اسلام کی تعریف پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو ہمیں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی آیت اسلام کی مکمل تعریف بیان کر رہی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جو رسول دے وہ لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔ تو اب ایک فکرہ دے رہا ہوں
آپ انتظار کریں گے میں تشریح نہیں کروں گا لیکن نہیں کروں گا، صرف ایک فکرہ دوں گا۔ معلوم ہوا ہر مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان کہوانے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی محمد کے امتی کو، رسول کے امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے حق کے اختیار کو استعمال کر سکے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر رکنا پڑتا ہے لیکن رکا نہیں جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے، نہ، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے روزے رکھتا رہے، جتنے حج پڑھتا رہے، جتنے عمرے بجا لاتا رہے، جتنی تسبیح پڑھتا رہے، فقط ضل ضلالا مبینا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو محمد کا حکم عدولی کے پر تلا ہوا ہے وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہ وہاں بھی۔ تو ہم نے ہر حالت میں فیصلہ کس سے لینا ہے؟ رسول سے لینا ہے۔ رسول کے فیصلے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں نہیں، صدیوں سے کچھ صاحبان اسلام، سب نہیں، کچھ اپنے آپ کے لیے اسلام کے دعوے دار یہ لکھتے اور کہتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی فیس بک پر یہی تحریر ربیع الاول کے مہینے میں بیرون ملک سے ایک حضرت علامہ صاحب کی جانب سے فیس بک پر گردش کرتی رہی ہے کہ رسول پاک 40 سال تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہے، اور ان بریکٹ لکھا ہوا تھا یعنی نقل کفر، کفر نباشد، حالت شرک کو کفر پر رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی زندگی سے گزار کر رسول پر پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی، تو رسول 40 سال کے بعد نبی بنے اور 40 سال تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہے۔ آپ نے جو کچھ لکھا یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ہم شیعان محمد و آل محمد یا عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، ہمارے باقی بھائی جو رسول پاک کی عظمتوں کو اچھی طرح سے با اعتبار معرفت جانتے، سنتے اور سمجھتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے عقیدہ آپ سے نہیں لینا، ہم نے عقیدہ کس سے لینا ہے؟ خود قرآن سے لینا ہے کہ قرآن ہمیں اس کے متعلق کیا عقیدہ دے رہا ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ رسول پاک نقل کفر، کفر نباشت، حالت شرک پر تھے، حالت کفر پر تھے، آباء و اجداد کے دین پر تھے، جب مانتے ہو کہ رسول آباء و اجداد کے دین پر تھے تو پہلے قرآن سے ثابت کرو کہ رسول کے باپ دادا کا دین کیا تھا۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے میرے کلمات پر؟ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔
اچھا بارش ہے اس لیے ذرا ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دیں صلوات. تو آج یہ کہنا کہ رسول پاک آباء و اجداد کے دین پر تھے اور وہ نقل کفر نباشت صاحب اسلام نہیں تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب سے جب رسول پاک نے کہا تھا، یہ فکرہ ذرا سننے کے قابل ہے چونکہ میں نے اس پہ رکنا نہیں ہے. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. تو یہ کہنا کہ رسول پاک آباء و اجداد کے دین پر تھے، یہ فکرہ آپ سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی پاکستان میں برابر یہ پڑھا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابو طالب سے بوقت آخر رسول پاک نے کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ دیں، تو آپ نے کہا انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں. آپ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، نقل کفر نباشت، وہ کافر رہے. ہم کہتے ہیں قرآن منوا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ صرف میں مسلمان نہیں. انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں آگے بڑھ کر اس کی تشریح و تفسیر ہو سکے گی. تو یہ کہنا کہ ان کے آباء و اجداد صاحب اسلام نہیں تھے اور رسول پاک 40 سال کے بعد خود مسلمان بنے، تو یہ آیت کہاں جائے گی جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں سورہ الانعام کی، سورہ نمبر 6 کی، یہ آیت نمبر 162 اور 163 ہے. 162 163. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اب یہاں پر آگے کیا ہے؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میں اپنے رب کی طرف سے یہ امر دیا گیا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنوں گا نہیں، میں اول المسلمین ہوں. یعنی یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس حقیقت پر کہ رسول پاک کے لیے اللہ فرما رہا ہے، آیت ہے وہ عمر تو میں اللہ کی طرف سے یہ امر دیا گیا ہوں، یہ حکم دیا گیا ہوں. قل، میرا حبیب ان سے کہہ دے، ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، و نسکی، میرا عبادتیں کرنا، و محیای، میری زندگی کے ایک ایک سانس کی آمد و رفت، و مماتی، اور میرا رب کی طرف رجوع کرنا، یہ سب کچھ وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے لیے ہے. کہاں ہے اس آیت میں کہ اللہ نے رسول کی زندگی کے پہلے 40 سال نکال دیے ہو؟ اوہو نہیں صاحبان نہیں، یہاں مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جیتے رہیں، سلامت رہیں. یہ لفظی ترجمہ، بڑی مہربانی، یہ لفظی ترجمہ اس آیت کا کر لیں. جس کے گھر میں جو قرآن موجود ہے اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کہاں آیت میں یہ ہے کہ میرا حبیب 40 سال کے بعد ہم نے تجھے اسلام بخشا. نہ، وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں یہ امر دیا گیا ہوں کہ میں اول المسلمین ہوں، یعنی ملائکہ سے بھی پہلے، مومنین جنات سے بھی پہلے، حضرت آدم جیسے ابو البشر، حضرت آدم جیسے ابو البشر، مسجود ملائکہ، خلیفۃ اللہ سے بھی پہلے. نہ ایک فکرہ زبان پر آ گیا ہے، بڑا پیارا ہے میرے لیے، میں وہ عرض کرتا ہوں، ہر پہلے سے پہلے. واہ، بڑی مہربانی جی، جیتے رہو. یعنی ہر پہلے سے بھی پہلے، حروف تہجی کے وجود کا نام و نشان نہیں تھا. ہر پہلے سے بھی پہلے ہمارا رسول کیا ہے؟ اول المسلمین، اول المسلمین ہے. یعنی ہمارا رسول اول المسلمین ہے. یہ قرآن منوا رہا ہے. اور جب ہم سے پوچھو گے تو ہم با اعلان کہیں گے کہ محمد کا دوسرا نام اسلام ہے، اسلام کا دوسرا نام محمد ہے. یہ ہمارا عقیدہ بالنبوہ ہے.
اب میں ایک اور آیت اسی سلسلے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11-12، میں یہاں سے لے کر یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، قل، میرا حبیب اپنی امت پر اس حقیقت کو واضح کر دے۔ معلوم ہوا وہ علیم جانتا تھا کہ ایسے بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھ کر بھی محمد کے حق میں گستاخیاں کریں گے۔ اسی لیے اللہ بار بار فرما رہا ہے، قل، میرا حبیب اپنی امت پر اس حقیقت کو واضح کر دو، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہ اپنی امت کو بتا دو کہ یاد رکھو میں امر دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں ہمیشہ خالص دین پر رہتے ہوئے اس کی عبادت کرتا رہوں۔ میں ہمیشہ خالص دین پر، یعنی دین اسلام پر رہتے ہوئے اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا رہوں، اور میں اس بات کا امر دیا گیا ہوں لأن اکون اول المسلمین، کہ میں مسلمانوں پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں محمد ہی اول المسلمین ہوں، یعنی سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا جس نے عالم انوار میں اعلان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ علمی ماحول ہے، کتب کا خزانہ یہاں موجود ہے۔ ہماری شیعہ کتب میں اور خاص طور پر بہار و انوار میں ایک بہت بڑا خطبہ ہے، خطبہ نورانیہ، جس میں رسول پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح ملائکہ نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے خدا کا سجدہ ملائکہ نے یا حضرت آدم نے ادا نہیں کیا، سبحنا، ہم نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھی، میں نے نہیں، ہم نے۔ سبح تو نہیں، سبحنا، سلامت رہے، آباد رہے، اور مولا آپ تمام کی اسی ذکر کے صدقے میں نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی۔ یار جو شاگرد ہیں ان کو تو مسلمان مانتے ہو، آج تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ جبرائیل کب مسلمان بنا؟ میں چپ کر گیا، جس طرح کچھ عزیز چپ بیٹھے ہیں نا، تو میں بھی چپ کر گیا۔ آج تک کسی مولانا نے، علامہ نے، ان کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے، کبھی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جبرائیل فلاں سن میں، فلاں سال میں، عمر کے فلاں حصے میں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، فلاں فرشتہ، دردائیل، فلاں فرشتہ یہ مسلمان بنا، یہ مسلمان بنا؟ یا آج تک کسی نے یار کہا ہے کہ آدم فلاں سن میں، 9 سال کے سن میں، یا 10 سال کے سن میں، یا اتنی عمر میں مسلمان بنا، جو آدم محمد کے صدقے میں نبی بن رہا ہے؟ سلامتی ہو، درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہوئے ہوئے جو حضرت آدم صفی اللہ ہمارے نبی کی خیرات میں نبی بن رہے ہیں، کیونکہ جو اب حدیث پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کی کتب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم میں دم نہ تھا
اب کتاب کا نام لے رہا ہوں مناقب خارزمی اور مناقب ابن مغازلی اور باقی کتابیں ینابیع المودت، ان میں یہ درج ہے، یہ کہنے کے بعد رسول نے اشارہ کیا علی کی طرف اور علی کے شانے کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی کنت ولیم وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت ولی تھا تو ماننا پڑے گا جو دین محمد کا ہے وہی دین علی۔ تو اب ہمارا رسول کب سے اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا چلا آ رہا ہے، اب پھر رجوع قرآن کی طرف۔ یہ میں سورہ نمبر بتا دوں 43 آیت نمبر 81، یہاں سے سورہ کا نام الزخرف، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرا حبیب، یہ نصارہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اسی لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان سے پوچھ کہ عیسیٰ کا باپ تو نہیں ہے، ماں تو ہے۔ اس پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں لاہور میں، باپ نہیں ہے ماں تو ہے، تو جس کی ماں ہے باپ نہیں ہے، جب اس کے لیے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو جس آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کے لیے کیا کہو گے؟ اب یہاں پر نصارہ دم بخود رہ گئے، جواب نہ دے سکے۔ دل نے مان لیا کہ دلیل قوی ہے لیکن ضد پر قائم رہے تو پتہ چل گیا نا کہ کبھی کبھی دل مانتا ہے لیکن زبان نہیں مانتی۔ بہرحال دل نے مان لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ جب رسول نے دیکھا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ کے حکم پر اور یہاں قرآن بھی کافی نہیں ہوا، اللہ کے حکم پر میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن بھی کافی خدا کی توحید منوانے کے لیے کافی نہیں ہوا، تو اب ادھر رسول نے سوچا، ادھر فوراً یہ وحی نازل ہوئی کہ میرا حبیب قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہہ دے کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہو سکتا تو وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوتا۔ کیوں؟ فانا اول العابدین، اللہ کا پہلا عبادت گزار عیسیٰ بن مریم نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم انوار سے رسول کا اسلام منوایا جا رہا ہے۔ اب عالم انوار سے رسول نورانی صورت میں عالم اظہار کی طرف آگے بڑھے۔ جب اللہ کی مشیت کے تحت رسول عالم انوار سے عالم اظہار میں آنے کے لیے بڑھے تو اب پھر قرآن کا فیصلہ یہ لیجئے، سورہ نمبر ہے 26، آیت نمبر ہے 219، 218 اور 219۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اے میرا حبیب، میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں ان وقتوں میں جن وقتوں میں تو ساجدین کی پشتوں سے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں منتقل ہوتا رہا۔ اب بتاؤ وہ ساجدین کون ہیں؟ بچوں یہ میری بات ذرا لینا اگر سمجھ میں آ جائے۔ اگر حضرت عبداللہ ساجدین میں نہیں ہے، اگر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سیدہ سجدہ گزاروں میں سے نہیں ہے،
اگر حضرت عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد المناف، جناب قصی، جناب کلاب، جناب مرہ، یہ سب کے سب خاندان حضرت اسماعیل تک، اور اسماعیل سے ابراہیم تک، ابراہیم سے حضرت نوح اور طارق تک، اور حضرت نوح اور طارق سے آدم تک اگر یہ ساجدین نہیں ہیں تو پھر بتاؤ آیت کے ذریعے سے وہ ساجدین کون ہیں جن کی پشتوں میں محمد کا نور رہا؟ اب یہاں پر میں 2-3 حوالے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے صاحبان، تھوڑا سا آپ کو مجھے ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ موضوع اپنے اعتبار سے تھوڑا سا کچھ احباب کے نزدیک اس قابل ہوگا کہ سنا زیادہ جائے، خاموش زیادہ رہا جائے اور بولا کم جائے. میں اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں، لیکن ایک خطیب ہونے کے ناطے سے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا کہ وہ ساجدین کون ہیں جن میں رسول کا نور، اکیلا رسول کا نور نہیں. جیتے رہو، سلامت رہو. خلقت انا وعلی من نور واحد. علی کا اور میرا نور ایک ہے. بھائیو گھبرا جاؤ گے، اور مجھے بھی یہ فکرہ جلدی جلدی میں کہنا ہے، مجھے بھی رکنا نہیں پڑے گا کہ اگر رسول علی کا ذکر اپنے نور کے ساتھ نہ کرتے، بس میں پڑھ گیا. بچوں، عزیزوں، بھائی جان، آپ تو میرے بہت پرانے سامنے ہیں، وہ بابا جی اور باقی کچھ جانے پہچانے حضرات بیٹھے ہیں. میں نے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا ہے. اگر علی کا ذکر نور نبوت کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید مسلمان کبھی محمد کے آباء و اجداد کو غیر مسلم نہ کہتے. ہوئے ہوئے ہو ہو ہو. لیکن کیا کریں، اب مجبوری ہے. جتنی کتب خاصہ ہیں یا جتنی کتب عامہ ہیں، سب میں رسول کا یہ فرمان موجود ہے کہ خلقت انا وعلی من نور واحد. اور اللہ کا فرمان سامنے ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو. تو اب اس آیت کی تفسیر میں میں 1-2 کتابوں کے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام جو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ ہے تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب کی. اس میں امام رازی صاحب نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ نور رسول ساجدین سے ساجدین کی طرف منتقل ہوتا رہا. ہم پوچھتے ہیں وہ ساجدین کون ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر میں کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں، یعنی خود رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے پاک ظرفوں کی طرف. یہ میں نے شیعہ کتاب کا عزیزوں، بیٹوں، بھائیوں حوالہ نہیں دیا. میں پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے، وہاں شکم لکھا ہوا ہے، میں نے ظرف کہا ہے، پاک ماؤں کے ظرفوں کی طرف میں منتقل ہوتا رہا. تو اب بتاؤ، جسے صاحب وما ینطق عن الہوی پاک کہہ دے وہ نجس کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، کافر نجس ہیں. کون نجس کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ تم تلاش کرو. محمد کل بھی پاکوں میں سے تھا. واہ بھائی واہ اہلیان لاہور. بوڑھا ہو گئے ہوں، بچپن گزر گیا ہے، جوانی بیت گئی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کے سائے میں
ہمیشہ مجھے چند ایک کلمات ادا کرنے کا جو موقع ملا ہے، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں پر پھر میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا بے تعریف حقوق مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے رحم و کرم والی پشتوں سے طہارت والے شکموں میں منتقل کرتا رہا۔ تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمارے رسول کا فیصلہ ہے۔ اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، وہ کتاب یقیناً لائبریری میں موجود ہے، یقیناً نہیں مجھے پتہ ہے موجود ہے۔ اگر کوئی صاحب کل یا آج یا میری تقریر کے بعد وہ کتاب نکلوا کر میرے مولانا صاحب کے عزیز فرزند ارجمن یہاں تشریف فرمائیں، باقی افراد موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، دیکھنا چاہیں تو میں اپنے دیے ہوئے حوالے کا ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، یہ مطبوعہ بیروت لبنان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، زاد العقبہ۔ کتاب کا نام ہے زاد العقبہ، یہ ترجمہ ہے کتاب مبدۃ القربہ کا۔ یہ مبدۃ القربہ ہے عربی میں، اور اس کے مؤلف کا نام ہے حضرت علامہ علی حمدانی حنفی شافعی۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کا نام ہے زاد العقبہ، یہ اردو میں ہے، اردو میں ترجمہ ہے، اور عربی میں حدیث عربی میں موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 26، یعنی مبدۃ القربہ کتاب کا جو ترجمہ ہے زاد العقبہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 26، اور یہ حدیث نمبر ہے جو اصل کتاب میں ہے 20۔ میں حدیث نمبر بتا کر اب رسول کی اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں جو یقیناً یہاں موجود ہے۔ رسول پاک نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ رسول پاک کی عظمتوں کا مجھے تشریح نہ کرنے دینا، جو وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نے 2 منٹ اور آگے بڑھنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح الجاہلیہ۔ لوگوں خبردار، کبھی میرے ماں باپ کی طہارت پہ شک نہ کرنا، میں بے نکاحیوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، تو اب ماننا پڑے گا، اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی مقام طہارت علی کا ہے، جو مقام عصمت و طہارت رسول کے والدین کا ہے وہی مقام عصمت و طہارت حضرت ابو طالب اور جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہم السلام کا ہے۔ اب جو طہارت مصطفیٰ کا قائل ہے وہ مانتا ہے کہ علی طاہر ہے، اگر نہیں مانتا تو آج کل حاجی حج پڑھ کے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کعبے کی دراڑ اب تک منوا رہی ہے۔ موسم صحیح ہوگا، آپ وقت پر تشریف لا سکیں گے، میں ٹھیک 8:15 بجے انشاءاللہ منبر پر حاضری دیا کروں گا۔ تو یہاں لکھا ہے اخرجا ابن سعد، ابن سعد نے، سعد کے بیٹے نے یہ روایت بیان کی ہے، کس سے؟ عن الحسن ابن زید، زید کے بیٹے حسن سے۔ روایت کیا ہے؟ الصواعق المحرقہ، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 147۔ وہ روایت انہوں نے جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وَلَمْ يَعْبُدِ الْأَوْثَانَ قَطُّ لِصِغَرِهِ حَيٍّ وَمِنْ ثَمَّ يُقَالُ فِيهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ۔ لم یعبد الاوثان، میرے عربی دان بیٹے جانتے ہیں کہ لم جب مضارع پر داخل ہو جائے یہ ہمیشہ کی گزشتے زمانے کی نفی منواتا ہے کہ کبھی بھی علی نے عالم بچپن میں بت پرستی سے کام نہیں لیا۔
کبھی بھول کر بھی عالم بچپن میں علی نے بت پرستی سے کام نہیں لیا. اور یہی سے یہ ثابت ہو رہا ہے علی کا مقام. ومن سما، ہاں یہی سے، یہی تو وجہ ہے کہ جب علی کا نام لیا جاتا ہے یقال لہو، تو علی کے لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ. اب شیعہ اور سنی علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ تین چیزیں ایسے ہیں جن پر خدا کا نور برستا ہے اور ان کو دیکھنا عبادت ہے. پہلی چیز بیت اللہ کی دیواریں، دوسری چیز قرآن کی سطریں، تیسری چیز علی کا چہرہ. اسی لیے علی کے چہرے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کرم علی کے چہرے پر نظر آتا ہے. تو اب علماء فرماتے کہ جس پر اللہ کا نور برستا گیا اس کا مقام بدلتا گیا. کوٹھے پر اللہ کا نور برسا، وہ معمولی کوٹھا نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا. قرآن پر علی کا نور، اللہ کا نور برسا، وہ معمولی قرآن نہ رہا بلکہ کلام اللہ بن گیا. اور علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا، علی کا چہرہ معمولی چہرہ نہ رہا بلکہ وہ وجہ اللہ. جس گھرانے نے اسلام بخشا تھا، جس گھرانے کی تبلیغ نے دنیا بھر کو اسلام عطا کیا، اللہ اکبر، وہی گھرانہ سن 61 ہجری ماہ محرم میں ایسا لوٹا گیا کہ آج تک تاریخ مظلومیت ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 27 رجب سن 60 ہجری کا اداس دن گزار کر رات کی غم بھری تاریکی میں گھرانے آل رسول سے، محلہ بنی ہاشم سے، بلکہ مدینے کے در و دیواروں سے رونے والوں کی ایک ہی آواز آ رہی تھی، الرحیل الرحیل، الفراق الفراق، الوداع الوداع. کوہرام ماتم بپا تھا محمد و آل محمد کے گھرانے میں. اتنے زور سے رویا جا رہا تھا اور آہ بکا کا منظر تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج صرف حسین اور حسین کا قافلہ مدینے سے نہیں جا رہا بلکہ مکمل پنجتن پاک کا جنازہ جا رہا. ہر رونے والے کی زبان پر تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ چاند، محرم کا چاند جو رات آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی کوئی دیکھتا ہے جس کے دل میں مزار غم حسین ہے، چاند کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے. لیکن ہائے جب کربلا جاتے ہوئے ایک منزل پہلے حسینی قافلے نے یہ چاند دیکھا ہوگا، اللہ جانے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا. اور رونے کی صدائیں بلند تھی، آواز بلند تھی، بچے، بوڑھے، جوان سب رو رہے تھے. رسول پاک کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عروہ غفاری. ان کا مکان محلہ بنی ہاشم کے خاتمے پر اس محلے سے متصل تھا. یہ رسول پاک کے صحابی بھی رہے ہیں، حضرت علی کے بھی، امام حسن کے بھی، اور اس وقت تک امام حسین کے بھی. لیکن ضعیفی کے سبب یہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے اور کانوں سے اتنے بہرے ہو چکے تھے کہ ڈھول بجنے کی آواز بھی بمشکل سنتے تھے.
لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد رسول خاندان بنی ہاشم اس فراق پر کتنے دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ ان کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی. تڑپے. ایک ہی ان کی بیٹی تھی جو ان کا سہارا تھی. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی میں اتنا بہرا ہوں کہ بادلوں کی گرج کی آواز بھی میں نہیں سن سکتا، لیکن یہ جو رونے کی میں آواز سن رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بچی زاروں قطار رو کر کہتی ہے بابا آج روضہ رسول کا چراغ بجھ رہا ہے، آج مدینے کے وارث مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تڑپ کر کہتے ہیں سیدھا بتا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے بابا آج زہرا کا بیٹا رسول کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا. کربلا کا نام آنا تھا، اسے منہ پر تماچے مارے، چیخے مار کر دھاڑے مار کر رویا. رو کر بیٹی سے کہتا ہے جلدی کر مجھے مولا کے قدموں تک لے چل. بیٹی نے اس کو لاٹھی دی، لاٹھی پکڑ کر بچی بڑھی. جیسے بچی باپ کو لے کر محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئی، ابھی باپ نے اور بیٹی نے قدم رکھا ہی تھا کہ اس وقت حضرت مولا سجاد علیہ السلام غیرت عباسیہ اور حسینیہ کے وارث ہاتھ میں اریاں تلوار لے کر مدینے کی اس گلی کا پہرا دے رہے تھے اور آواز دے کر کہہ رہے تھے پردیسیوں، مسافروں، آنے والے زائروں، اجنبی لوگوں، اب اس محلے میں نہ آنا، نبی و علی کی بیٹیاں آ رہی، شہزادیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں. جیتے رہو، سلامت رہو. بی بی اس پرسے کو قبول فرمائے. بڑی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جتنی بھی مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں سیدہ کا، مجھے جہاں بھی فرمان ملا ہے یہی ملا ہے کہ جب میرے بیٹے کے غم میں رونے والے روتے ہیں تو میں انہیں آواز دے کر کہتی ہوں میں زہرا تمہاری ممنون احسان ہوں، تمہارا مجھ پر احسان ہے کہ تم مجھے میرے ان غریبوں کے غم میں رو رہے ہو جن کے رونے والے تھے لیکن تماچے مار مار کر، نیزے اور تازیانے مار مار کر کسی نے ان کو رونے نہیں دیا. مولا تمہیں جزائے خیر دے. یہ عروہ نے قدم رکھے، سید سجاد کی نظر پڑی، وہیں سے ہاتھ اٹھا، تلوار ہوا میں لہرائی، ہوا میں تلوار لہرا کر آواز دے کر کہتے ہیں اجنبی جہاں ہے وہیں رک جا، آگے قدم نہ بڑھانا. کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج نبی زادیاں، چادر تطہیر کی برسہ دار بیبیاں اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، اپنے جوانان بنی ہاشم کے سائے میں گھر سے باہر آ رہی ہیں. امام کا کہنا تھا، لرز کر جب کہا یہ عروہ تڑپا، لرزا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا کیا ہے اور یہ کیا آواز آ رہی ہے. سامنے سے مولا حسین نے دیکھا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. رونے والوں، عزاداروں، میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے. زہرا کا لال روتے ہوئے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گئے، جلدی سے سجاد کی جانب بڑھے، عروہ کو نہیں روکا، سجاد کے قریب آئے. سجاد جوش میں تھے. امام نے دونوں ہاتھ سجاد کے سینے پر رکھے، رکھ کر کہا میرا لال یہ میرے نانے کا صحابی ہے، یہ میرے بابے کا صحابی ہے، یہ میرے بھائی حسن کا میرا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، یہ سن بھی نہیں سکتا. کہا بابا بے شک یہ نابینا ہے لیکن آج ہماری شہزادیاں، ہمارے پردے داروں کی وارث بیویاں گھر سے باہر آ رہی ہیں. میں کیسے برداشت کروں کہ یہ کس گلی میں آئے جبکہ میری پھپھیاں نبی زادیاں باہر آ رہی ہیں. حسین روئے، بہت روئے. جس کتاب میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ حسین نے سجاد کو گلے لگایا، گلے لگا کر منہ چوما، پیشانی چومی، اتنا روئے
کہ امام کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. جب زمین تر ہو گئی سجاد رو کر کہتے بابا آپ روئیں نہیں, میں آپ کے صحابی کو کچھ نہیں کہتا, مجھے اتنا بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے. حسین دھاڑے مان کر روئے, رو کر کہا میرا سجاد آج میرے نانے کا نابینا صحابی, کانا سے بہرا صحابی محلے میں آ گیا ہے, تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ہائے شام غریبا, جب خیمے جل رہے ہوں گے میری پھپھیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں ظالموں کے تماچوں کا نشانہ بن رہی ہوں گی, اللہ جانے تو کیسے برداشت کرے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.